اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی مظہر العجائب تجدہ عون لکا فی النوائب کلو ہم و غم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی صلوات۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نامہ العادون، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی العربی الہاشمی الابتہی التہامی السید البہی السراج المضی الکوکب الدری صاحب وقار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی السید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر قاسم طوبہ و سقر فاتح بدر و حنین و خیبر قاتل مرحب و انتر ساقی کوثر غالب کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب الذی حبہ فرض علی الحاضر والغائب ابی الحسنین امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین صلوات۔ عزیزان گرامی، بزرگان ملت، ماتم داران سید الشہداء، سوگواران امام حسین علیہ السلام، یقیناً آغاز ماہ اذا ہو چکا۔ ہم اور آپ یزیدیت کے خلاف غم و غصے کا اظہار کرنے کے لیے اور پرچم حسینیت کو بلند کر کے ان کی فتح کا اعلان کرنے کے لیے فرش عزائے حسین پر آ کر بیٹھ گئے۔ یقیناً یہ عزائے حسین، یقیناً یہ مجلس حسین، یہ ذکر حسین اور یہ یاد حسین، یہ پروردگار عالم کا کرم ہے کہ اس نے ہماری جھولی میں ڈال دیا۔ دنیا پریشان ہے، دنیا حیران ہے کہ آخر کون سی شے پروردگار نے انہیں دے دی ہے کہ جس کے ملنے کے بعد ان کا مزاج پوری دنیا سے الگ ہو گیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کون سی ایسی قیمتی شے اللہ نے ہمیں دے دی ہے، دنیا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہی ہے کہ جو ہمیں پوری دنیا سے استثناء اور الگ کرتی ہے۔ یقیناً ایک بہترین معجزہ ہے جو سامنے دکھائی دے رہا ہے۔ جہاں دنیا اپنا گھر بنانے میں پریشان ہے، وہاں عزادار امام بارگاہ بنانے کے لیے تیار ہے۔
توجہ چاہ رہا ہوں، جہاں دنیا بینک میں اکٹھا کرنے کے لیے آمادہ ہے، وہیں عزادار ماہ عزا میں تبرک کے نام پہ خرچ کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو ہمیں دنیا سے استثناء کرتی ہیں، الگ کرتی ہیں عزیزان گرامی۔ بہرحال پہلی مجلس ہے، یقیناً چاند رات کی مجلس جو ہے وہ اپنے اندر بہت سارے معنی و مفہوم کو سمیٹے ہوئے ہوتی ہے۔ خطیب نیا، خطیب کے لیے سامعین نئے، جگہ نئی، مزاج نیا، توجہ چاہ رہا ہوں، ماحول نیا، لوگ نئے، لیکن انصاف سے بتائیے گا کہ سب کچھ نیا ہونے کے باوجود بھی سننے والوں میں اور خطاب کرنے والوں میں کوئی فرق نظر آ رہا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں کے درمیان ایک بڑا رشتہ ہے، اور اس رشتے سے بڑا کوئی رشتہ نہیں جسے رشتہ حسینیت کہتے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، رشتہ حسینیت کہتے ہیں۔ اور بہرحال عزیزان گرامی، میں ایک جملہ آپ کے لیے عرض کروں کہ آپ کا جو گاؤں ہے، آپ کا جو علاقہ ہے، یہ لوگوں کے لیے نیا نہیں ہے۔ ماشاءاللہ آپ کے علاقے کے نوحے ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے گوشے گوشے میں جو ہے سنے جاتے ہیں، اور اس بات کی اطلاع آپ کو بھی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ اور آپ کا گاؤں اور اس کا نام جو ہے اپنے نوحوں کے ذریعے اور انجمن کے ذریعے جو ہے اتنا پروردگار عالم نے اس کو وسعت دی ہے کہ یقیناً یہ نعمت خدا ہے جو آپ کو ملی ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے جس آیت کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، امامت کے سلسلے سے آیت ہے، ترجمہ ایک مرتبہ کر دوں تاکہ ضروری ہے کہ اصول خطابت یہ ہے کہ آیت یا حدیث کو خطاب کیا جائے تو اس کا ترجمہ عرض کر دیا جائے، ورنہ ہماری قوم، ہمارا معاشرہ، ہماری ملت، ہمارے عزادار، ان کی سماعتیں اس لیول پر آ چکی ہیں مجالس سے سنتے سنتے کہ اگر کسی بھی آیت کا ترجمہ باقاعدہ نہ کیا جائے تو زیادہ تر لوگوں کو ترجمہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ آپ کہیں گے میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں، نہیں عزیزان گرامی، تھوڑی سی مثال دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ اگر کوئی عربی کا، اگر کوئی انگریزی کا اسٹوڈنٹ انگریزی بولے یا سمجھے تو بڑی بات نہیں ہے، اگر کوئی ہندی جاننے والا ہندی بولے یا سمجھے بڑی بات نہیں، کوئی مولوی فارسی بولے سمجھے، عربی بولے سمجھے، بڑی بات نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سب نے پڑھ رکھا ہے۔ بھائی ماشاءاللہ قرآن سب پڑھے ہوئے ہیں، عربی سب جانتے ہیں، گرامر اگر نہیں بھی جانتا ہے کوئی، توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، لیکن ذرا سوچیں کہ ایک آدمی جو آپ کے گاؤں میں رہا، کبھی گاؤں سے نکلا ہی نہیں اور کبھی اسکول گیا ہی نہیں، کبھی اس نے انگریزی گرامر سیکھی ہی نہیں، اور اگر انگریزی بولنے لگے، سمجھنے لگے تو تعجب نہیں ہوگا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا؟ اس نے تو نہ انگریزی کا اسکول دیکھا بلکہ اسکول ہی نہیں دیکھا، نہ انگریزی سیکھی، نہ کوئی ٹیچر، نہ کوئی استاد، یہ کیسے انگریزی سمجھنے لگا؟ یہ کیسے انگریزی کو سمجھنے لگا؟ تعجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو یہی تعجب تو لوگوں کو بھی ہوتا ہے۔ بھائی عربی پڑھی، قرآن پڑھا، لیکن اس کی گرامر نہیں پڑھی، اصول و قوانین نہیں پڑھے، اور آ کے فرش پہ بیٹھ گئے۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، ٹرانسلیشن نہیں پڑھا، آ کے فرش پہ بیٹھ گئے۔ خطیب ممبر پہ آیا، ممبر پہ آنے کے بعد کہا فاطمۃ بضعۃ منی، کاش کہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں میری بات پہنچ جائے۔ ذاکر نے ممبر سے کہا فاطمۃ بضعۃ منی، ترجمہ نہیں کیا، بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ ذاکر ممبر پہ آیا حسین منی وانا من الحسین، ترجمہ نہیں کیا، بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ انا وعلی من نور الواحد، ترجمہ نہیں کیا، بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ عزیزان گرامی الحمدللہ رب العالمین، ترجمہ نہیں کیا، بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ اس طریقے سے بہت ساری حدیثیں، بہت ساری روایتیں، بہت ساری آیتیں ہیں کہ ترجمہ نہ کرو لیکن لوگ سمجھ جاتے ہیں، تو اب لوگوں نے
نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم تو کسی عربی اسکول میں گئے نہیں, کسی عربی ملک میں بھی نہیں گئے, تو یہ اتنا ترجمہ سمجھ میں کیسے آنے لگا؟ لوگوں نے پلٹ کے کہا ہم کسی یونیورسٹی میں تو نہیں گئے, لیکن ایک ایسی جگہ پہ آ کے بیٹھے جہاں ساری دنیا کا علم ایک ساتھ دیا جاتا ہے. جسے درسگاہ حسین, جزاک اللہ عزیز, جسے درسگاہ حسین کہتے ہیں. تب بات ہو گئی نا کہ یہ درسگاہ ہے, تو بس یہیں سے میں اپنے موضوع کا اعلان بھی کر دوں. عزیزان گرامی, امامت کے سلسلے سے میں نے آیت آپ کے اذہان عالیہ کے حوالے کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما. اور جب ابراہیم کو آزمایا ابراہیم کے رب نے بے کلمات کے ذریعے, اور ابراہیم نے اسے اس آزمائش کو مکمل کیا, پورا کیا, تمام کیا, تب اللہ نے کہا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. قالا, تب ابراہیم نے کہا ومن ذریتی, کیا میرے بچوں میں یہ امامت رہے گی؟ قالا لا ینال عہد الظالمین, تب اللہ نے کہا نہیں, یہ عہدہ جو ہے ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا. یہ تھا آیت کا ترجمہ. عنوان امامت سے متعلق یاد رکھیے گا. امامت کیا ہے, امامت کیا ہے اور امامت کیوں ہے؟ انشاءاللہ اسی بات کو میں اس اشرح اولیٰ میں آپ کے حوالے کروں گا. امامت کیا ہے اور امامت کیوں ہے, اس موضوع کو ذہن میں رکھیے گا, اس عنوان کو ذہن میں رکھیے گا. بات جہاں تک میں نے پہنچائی تھی کہ مجلس حسین درسگاہ ہے. درس کا مطلب یہاں پر وہ سبق پڑھائے جاتے ہیں جو سبق اہل بیت علیہ السلام ہم کو دے کر گئے ہیں. تو پہلا ابتدائی جملہ, مجلس کی ابتدا یہیں سے کر رہا ہوں. مجھے نہیں پتا, کسی ایک کو نشانہ بنا کے نہیں, میں ایک میسج کے طور, بھئی درس ہے نا تو درس سے شروع کرتا ہوں. سب سے پہلا, محرم شروع ہو گیا, چاند نکل آیا, آمادہ ہو گئے لوگ, مجلسوں میں جانے لگے. ابھی اشعار کے ذریعے بھی سن رہے تھے آپ کہ مجلس حسین اور ماتم حسین عبادت ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, نماز پڑھنا بھی عبادت ہے, مجلس حسین بھی عبادت ہے. یہیں سے گفتگو کا آغاز ہے اور اسی طرح کا بیان میرا رہا کرتا ہے. نماز پڑھنے جاتے ہیں تو انصاف سے بتائیے جتنے لوگ ہیں, کبھی کوئی آج تک بغیر وضو کیے ہوئے نماز پڑھنے گیا؟ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی, آج تک کوئی بغیر وضو کے نماز پڑھنے گیا؟ نہیں گیا. کیوں؟ کیونکہ نماز ہے عبادت. نماز کو وضو کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے, پاکیزگی کے ساتھ, طہارت کے ساتھ. تو مجلس حسین بھی عبادت ہے یا نہیں ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی, مجلس حسین بھی عبادت ہے یا نہیں ہے؟ کیا فرش عزا کی عظمت مصلی عبادت سے کم ہے؟ نہیں ہے نا عزیزان گرامی. میں ایک جملہ عرض کروں عزیزان, توجہ چاہ رہا ہوں. فرش عزا کی عظمت مصلی عبادت کے اتنی ہے, جس طرح مصلی عبادت پہ وضو کر کے جاتے ہیں اسی طرح سے خدا را فرش حسین پہ باوضو ہو کے آ جائیں. بس یہیں سے مجلس کا آغاز ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد عزاداروں, آپ کی عظمت بہت زیادہ ہے. جب بھی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو اکثر و بیشتر جتنے بھی لوگ ہیں سب کو توجہ دلا کے میں اس کرنا چاہ رہا ہوں. اکثر و بیشتر کس کی تعریف ہوتی ہے؟ جس نے سوزخوانی کی, جس نے پیشخوانی کی, جس نے خطابت کی, جس نے نوحہ پڑھا, جس نے یہ کام کیا. بہت اعلیٰ ہے, مانتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن قسم خدا کی فرش پہ بیٹھنے والوں کی عظمت میں عرض کر رہا ہوں. آپ عزیزان گرامی, فرش پہ بیٹھنے والوں کا رتبہ عرض کر رہا ہوں. بھائی دیکھیں, خطابت کرنے والا, نوحہ پڑھنے والا, پیشخانی کرنے والا, سوزخانی کرنے والا منبر پہ بیٹھتا ہے
اور عزادار فرش پہ بیٹھتے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی, عزادار فرش پہ بیٹھتے ہیں. جملہ آپ کے حوالے ہے, جیسے چاہیے ویسے سنیے گا. بھائی ذاکر وہاں بیٹھتا ہے جہاں اہل بیت بیٹھا کرتے تھے. جملہ آپ کے حوالے ہے, ذاکر وہاں بیٹھتا ہے جہاں اہل بیت بیٹھا کرتے تھے, اور سامعین وہاں بیٹھتے ہیں جہاں اہل بیت بیٹھے ہیں. جزاک اللہ, جزاک اللہ. یا علی اللہ تو عزیزان گرامی, ایک میسج اپنی نوٹ بک میں نوٹ کر لیجئے, چاہے ذہن کی نوٹ بک میں, موبائل کی نوٹ بک میں, یا اپنے اپنے کاپیوں میں, اپنے اپنے رجسٹر میں, کہ اب جب بھی مجلس جانا ہے بغیر وضو کے نہیں جانا ہے. پتہ نہیں کس کے پہلو میں فاطمہ بیٹھی ہوں, پتہ نہیں کس کے پہلو میں رسول اکرم بیٹھے ہوں, لہذا باوضو جائیے. ایک صلوات بر محمد. اور یہ دستور بن جائے گا تو ہماری نسلوں میں خود بخود یہ عمل اتر آئے گا, ان کا مزاج ایسا بن جائے گا, پھر بغیر وضو کے وہ امام بارگاہ میں جائیں گے نہیں. اور اس سے عظمت امام بارگاہ بھی بڑھے گی لوگوں کے نظروں میں. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا یہ کوئی معمولی جگہ نہیں جیسے چاہو ویسے چلے جاؤ, یہاں کے جانے کے کچھ اصول ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی, اور میں جملہ عرض کر دوں تب آپ لوگوں کو متوجہ کر کے کہہ بھی سکتے ہیں, بھائی یہ امام بارگاہ دیکھ رہے ہو, یہاں جانے کی 2 شرطیں ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں, 2 طہارتوں کی شرط ہے. بھائی پہلی شرط نسلوں کی طہارت ہے, دوسری جسموں کی طہارت ہے. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی, توجہ چاہ رہا ہوں. اس امام بارگاہ میں آنے کی 2 طہارتوں کی شرط ہے, نسلوں کی بھی طہارت ہو, جسموں کی بھی طہارت ہو, تب جا کے فرش عزا پہ آئیں. تو ایک بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی, اب سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں. عزیزان گرامی, مجلس حسین کا آغاز ہو گیا. میں نے موضوع آپ کے سامنے امامت کا رکھا ہے. امامت کیا ہے اور کیوں ہے؟ سورہ بقرہ پہلا سورہ بقرہ, دوسرا سورہ, پہلا سورہ سورہ حمد, دوسرا سورہ سورہ بقرہ, آیت 124 ذہن میں رکھیے گا جو میں نے آپ کے سامنے خطاب کی ہے. امامت کے سلسلے سے پروردگار عالم, یہ امامت کیا ہے؟ یہ جو ابراہیم کو دے رہا ہے یہ کیا ہے؟ قسم خدا کی ہمیں سب کو پتا ہے امام کتنے ہیں, 12. امام معصوم جو ہے وہ 12 ہیں جو رسول خدا نے شریعت کے لیے. اور امامت کیا ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں, کوئی بچہ بھی کھڑا ہو کے, امامت کس میں آتی ہے؟ اصول دین میں. اصول دین کتنے؟ 5. اول, بھائی بچوں کے لیے جملے عرض کر رہا ہوں تاکہ ذہن ان کا بھی متوجہ ہو جائے. اول توحید, دوسرے عدل, نبوت, امامت, توجہ چاہ رہا ہوں, قیامت. یہ ہے امامت. جز کس کا ہے؟ امامت جز کس کا ہے؟ اصول دین کا. اور اصول کسے کہتے ہیں؟ جڑ کو. اصول بنا ہے اصل سے, اصل کا مطلب جڑ, اصل کی جمع اصول یعنی جڑیں. تو یہ 5 ہے جڑیں, کس کی؟ دین کی, شریعت کی. توجہ چاہ رہا ہوں, کاش کہ میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ پہنچا لے جاؤں. دین کی جڑ کون ہے؟ اصول دین کو کہا گیا یہ جڑ ہے. توحید و عدل و نبوت و امامت و قیامت. اور امامت کیا ہے جو موضوع ہے مجلس کا؟ امامت کیا ہے؟ امامت ہے اصول دین یعنی جڑ. توجہ چاہ رہا ہوں, فروع دین کیا ہے؟ نماز, روزہ, حج, خمس, زکات, جہاد, امر بالمعروف, نہی عن المنکر, تولا, تبرع. یہ ہے فرع, جڑ ہے امامت. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی, یہ ہے فرع.
جب ہے امامت، اگر کسی درخت کی جڑیں کاٹ دی جائیں تو پھر درخت زندہ نہیں رہ سکتا. مطلب کیا ہوا سمجھ گئے نا؟ اصل ہے امامت، فرا ہے نماز، یعنی نماز پڑھنا ہے تو امامت کو ماننا ہے، روزہ رکھنا ہے تو امامت کو ماننا ہے، حج کرنے جانا ہے تو امامت کو ماننا ہے امامت کو. اچھا، ہم جب مجلسوں میں محرم آ گیا، عزاداری میں کہتے ہیں کہ حسین نے اکیلے قربانی دے کے دین کو بچا لیا، تو کسی کے سمجھ میں نہیں آتی کہ حسین نے دین بچایا کیسے. لوگ کہنے لگے ایک قربانی دے کے اتنا بڑا دین بچایا کیسے؟ ایک قربانی حسین نے اتنا بڑا دین بچایا کیسے؟ ہم نے کہا تمہیں ہم سائنس سمجھاتے ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، سائنس سمجھ لو گے تو حسین سمجھ میں آ جائے گا. قربانی حسین، ہم نے کہا یہ درخت ہے، کہاں ہے؟ ہم نے کہا اس کی جڑوں کو کاٹ دو، کاٹ دیا. کہا بتاؤ یہ دین کا یہ درخت بچے گا؟ لوگ کہیں گے نہیں، جڑ کٹ گئی تو درخت جو ہے نہیں بچے گا، یعنی باقی نہیں یعنی زندہ نہیں. توجہ، زندہ نہیں یعنی درخت مر گیا. اگر جڑ ہٹ گئی، درخت مر گیا، تو ان لوگوں کو یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ جڑ ہٹا دو تو درخت مر جائے گا، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا امامت کو ہٹا دو دین نہ سمجھ میں آئے گا. یہ سمجھ میں تو تیار نہیں. یا علی یا علی، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. جزاک اللہ عزیزان گرامی. یہ ہے امامت. اور امامت جانتے ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، امامت کہتے کسے ہیں کہ جس کو نہ مانے تو اسلام انسان کا باقی نہیں رہتا. جملہ بڑی آہستہ سے کہوں اور آپ کی سماعتوں کا امتحان بھی لے لوں. نکاح میں گئے ہیں کبھی؟ جب نکاح پڑھا جاتا ہے تو لڑکی اور لڑکے اسے قبول کرتے ہیں، قبول ہے. جب قبول کرتے ہیں، جیسے ہی قبول کیا اور صیغے پڑھے گئے، تب رشتہ بنا زوجہ اور شوہر کا. توجہ چاہ رہا ہوں، قبول کیا، توجہ چاہ رہا ہوں، تو رشتہ بنا. جب تک قبول نہیں کیا تو اچھا انصاف سے بتائیے کہ رشتہ بڑا ہے یا جس چیز کو قبول کیا جا رہا ہے وہ بڑا ہے؟ کاش کہ میں اپنی باتوں کو سمجھا لے جاتا اب تک. بھائی رشتہ بڑا ہے یا جن چیزوں کو قبول کیا تو رشتہ بنا وہ بڑا ہے؟ کہ رشتہ ہے مسبب اور قبول کرنا ہے سبب. جب تک قبول کرنے کو نہ مانو گے تب تک رشتہ نہیں مان سکتے. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی. بھائی رشتہ کیا ہے؟ مسبب، اور قبول کرنا ہے سبب. جیسے ہی سبب کام آیا رشتہ بن گیا. اچھا انسان اسلام کو قبول کرتا ہے تب مسلمان بنتا ہے نا. پہلے اسلام ہے، قبول کیا، جیسے ہی قبول کیا مسلمان. اچھا اگر جس چیز کو قبول کر رہے ہیں وہی بے جان ہو جائے تو جو قبول کر رہا ہے وہ کیسے جاندار رہے گا؟ آئے توجہ کریں عزیزان گرامی، میں نے آپ کو بہت قریب کر دیا. جس چیز اسلام کو قبول کرے گا تبھی تو مسلمان ہوگا. بغیر اسلام قبول کیے تو مسلمان نہیں ہو سکتا نا. تو اچھا جس کو قبول کر رہا ہے وہی بے جان ہو جائے تو جو قبول کر رہا ہے وہ جاندار کیسے ہوگا؟ آپ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ عزیزان گرامی، یہاں مسلمان اپنے ایمان کی اور اپنے مسلمان ہونے کی ٹھوس دلیلیں دے رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کی کیا بات کی جائے. حقیقت تو یہ ہے کہ بغیر امامت کے جب اسلام نہیں مکمل ہوتا، مسلمان کیسے مکمل ہوگا؟ بھائی بغیر امامت کے جب اسلام مکمل نہیں ہو رہا تو مسلمان کیسے مکمل ہو جائے؟ ایک صلوات عرض کرے بر محمد عزیزان. توجہ چاہ رہا ہوں، موضوع بڑا خشک ہے.
امامت سب جانتے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں، میں خالی فضائل اور کمالات بیان کرنے نہیں آیا ہوں عزیزان گرامی، کچھ باتیں آپ تک عرض کروں گا. اور مجلس کے 2-3 پارٹ ہوں گے ہر مجلس میں. ایک میں آپ کو فضائل کا گوشہ ملے گا، ایک پارٹ میں آپ کو 1-2 مسئلے ملیں گے، اور ایک پارٹ میں چند ہدایتیں ملیں گی، اور آخر میں مصائب. عزیزان گرامی، ہر مجلس کا یہی سلسلہ رہے گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے عزیزان گرامی کہ ہم فضائل کے دریا میں تو اپنے آپ کو غوطہ زن کر لیتے ہیں، لیکن مسائل کے اور ہدایت کے موتیوں تک نہیں پہنچ پاتے. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، لہذا فضائل کے دریا میں اتریے تو ہدایت کے موتی لے کر نکلیے، تب تو آپ کے دریا میں اترنے کا فائدہ ہے، ورنہ خالی ہاتھ اترے اور خالی ہاتھ واپس آ گئے. قسم خدا کی، یہ بڑا خشک موضوع، یہ بڑی خشک بات تھی، بڑا خشک جملہ تھا، لیکن آپ نے استقبال کیا، بڑا حوصلہ ملا. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. امامت کیا ہے اور کیوں ہے؟ سنیے امامت کیا ہے. امامت وہ ہے کہ اگر درمیان سے ہٹا دی جائے، درمیان سے امامت کو ہٹا دیا جائے تو اسلام مکمل نہیں. اسلام مکمل نہیں تو مسلمان مکمل نہیں، مسلمان مکمل نہیں تو کچھ نہیں. اسلام نہیں تو نمازیں نہیں، اسلام نہیں تو دین نہیں، شریعت نہیں، اسلام نہیں تو انسانیت نہیں، کچھ نہیں. مطلب کیا ہوا؟ مطلب امامت وہ نقطہ نظر ہے کہ جو ایک طرف سے عالم نورانیت میں خدا سے رابطے میں ہے، اور ایک جگہ لباس بشریت میں انسانوں سے رابطے میں ہے. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، توجہ چاہ رہا ہوں بھائی. خدا سے رابطہ کر کے انسانوں سے بھی جو رابطے میں رہے اسے امامت کہتے ہیں. تھوڑا سا خلاصہ کروں، اصول دین 5. توحید یعنی اللہ کو واحد، ایک اور اکیلا ماننا. ٹھیک ہے، جتنے بھی پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. توحید. عدل کیا ہے؟ اللہ کو عادل اور سچا ماننا. اس کے بعد نبوت پہ ایمان لانا. پھر اس کے بعد امامت کو ماننا. پھر اس کے بعد قیامت. توجہ چاہ رہا ہوں، توحید اصول دین کو اپنے لفظوں میں عرض کر دوں، وحدانیت خدا کو اور عدل خدا کو، وحدانیت خدا کو عدالت کے ساتھ. میرا جملہ پہنچنا چاہیے، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں خصوصاً بزرگوں سے اور نوجوانوں سے توجہ چاہ رہا ہوں. خدا کی یکتائی کو، اکیلا ہونے کو عدالت کے ساتھ جو بندوں تک پہنچا دے اسے نبوت کہتے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، خدا کے پیغام کو، خدا کے میسج کو، خدا کی عدالت کو، خدا کی یکتانیت کو اللہ سے لے کے جو بندوں تک پہنچائے اسے نبی کہتے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی ہدایتوں کے موتی اللہ سے لے کے جو بندوں تک پہنچائے اسے نبی کہتے ہیں، اور اس پہ عمل کروا کے بندوں کو جو خدا کی معرفت تک پہنچائے اسے امام کہتے ہیں. امام کہتے ہیں. اس پہ عمل کروا کے جو خدا کی معرفت تک پہنچائے اسے امامت کہتے ہیں. یہ ہے امامت. قسم خدا کی، بڑا خشک موضوع ہے، آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے. اب تھوڑا سا جو ہے امامت کیا ہے. امامت ایک ایسا پہلو ہے کہ اگر کوئی امامت یعنی امامت دینی، جو ہماری امامت ہے اس کی بات کر رہا ہوں، اگر امامت کو چھوڑ دیا جائے تو انسان پوری زندگی مسلمان فیصلہ ہی نہ کر پائے کہ نماز سینے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنی ہے کہ پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنی ہے، کہ ہاتھ باندھ کے پڑھنی ہے کہ کھول کے پڑھنی.
یہ ہے نا امامت عزیزان گرامی. لفظوں کو بدل دوں. اچھا سوچئے امامت کتنا اہم مدعا ہے. 12 ہے کل 12 کل, اور نبی کتنے 1,24,000. سنیے گا اچھا, اپنے ذہن سے سوچئے 1,24,000 نبی کیا خدا کے تبلیغ کے لیے, دین کی تبلیغ کے لیے کم تھے؟ دین کی تبلیغ کے لیے کم تھے؟ جو 12 امام بنا دیا اللہ نے. اچھا تھوڑی دیر کے لیے مان لیے معاذ اللہ اگر کم تھے تو اللہ تو قادر تھا نا 2 4 10 ہزار نبی اور بنا دیتا. توجہ چاہ رہا ہوں, نہیں بنایا. اچھا اگر کم نہ تھے تو پھر 12 کو بنایا کیوں؟ سوال ہے کہ نہیں؟ اگر کم تھے تبلیغ دین کے لیے تو 2 4 10 ہزار نبی اور بناتا, اور اگر کم نہ تھے تو 12 بنایا کیوں؟ اس کا مطلب اللہ جانتا ہے 1,24,000 کا کام الگ ہے. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی, 1,24,000 کا کام الگ ہے اور 12 کا کام الگ ہے. اگر کام سیم ہوتا تو پوسٹ بھی سیم ہوتی. توجہ چاہ رہا ہوں, عہدہ بھی سیم ہوتا. عہدہ الگ ہے, اس کا مطلب کام بھی الگ ہے. اب کام کیا ہے؟ تو جب شریعت روایتوں میں پڑھا, کتابوں میں پڑھا, تو پتا چلا کہ نبی مبین شریعت ہوتا ہے, امام محافظ شریعت ہوتا ہے. بھائی دیکھیے لفظ تھوڑے سے سخت ہو گئے, بچوں تک نہیں پہنچ سکی. نبی کا کام ہے شریعت بیان کرنا, امام کا کام ہے شریعت کی حفاظت کرنا. آپ کہیں گے اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں, ہم نے کہا نہیں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں, ذرا نبی کو تبلیغ دین پہ نکلنے تو دو. اب جب لوگوں نے دیکھا کہ نبی تبلیغ دین پہ نکلے تو پتھر برسائے جا رہے ہیں, لوگ کوڑا پھینک رہے ہیں, لیکن پھر آ گئی امامت مانگنے کے بعد. اب ساتھ ساتھ جب امامت بھی چلی تو جو پتھر پھینکتے تھے وہ پتھر کھانے لگے. توجہ چاہ رہا ہوں, امام نے شریعت کی بھی حفاظت کی, شریعت ساز کی بھی حفاظت کی. اچھا بڑا قیمتی جملہ جو ہے علماء فرماتے ہیں, سنو, علی نے پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دیا, کھجور کی گٹھلیوں سے دیا. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان, جملے کا بڑا لطف لیں گے. کھجور کی گٹھلیاں کیا حیثیت ہوتی ہے, لیکن یاد رہے کہ یہ کھجور کی گٹھلیاں ان انگلیوں کے ذریعے جا رہی ہیں جو انگلیاں اگر باب خیبر میں لگ جائے تو دروازہ پلٹ جائے. آئے توجہ, آئے توجہ, ان انگلیوں سے کھجور کی گٹھلیوں سے دیا. اچھا پورا واقعہ نہیں پڑھنا ہے, سب کو پتا ہے کہ ابھی تک ابو طالب گئے تو لوگوں نے اس پر جو ہے کوئی بات نہیں کی. اب جب جو ہے مولا کائنات نے کھجور کی گٹھلیاں ماری, جہاں پڑی روایتیں کہتی ہیں پھر اصل جیسا نہ رہ سکا, جو بدلا تو بدل گیا. نبی پر پتھر پھینکنے کا علی نے ایسا بدلا لیا کہ کھجور کی جگہ, کھجور کی گٹھلیاں جہاں پڑی وہ جگہ ہی بدل گئی. لفظوں کو بدلوں, جس کے ہاتھ پہ پڑی ہاتھ ٹوٹ گیا, پیروں پہ پڑی پیر ٹوٹ گیا. اب لوگ ابو طالب کے چہرے پہ پڑی, ایسا نشان آیا کہ پھر زندگی بھر گیا نہیں. لوگ ابو طالب کے پاس پہنچے, پورا واقعہ سنا ہوا ہے, وہی کہہ کے لوٹا دیا کہ بچوں کا معاملہ ہے. اب ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ہمارے بچوں میں تو بچوں کا معاملہ تھا, لیکن یہ بچہ تو بچوں کے معاملے والا نہیں لگ رہا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں بھائی, جو بچہ بچپنے میں کلے ازدر چیر دے اس کے بچپنے کا کیا عالم ہوگا. توجہ چاہ رہا ہوں. اب جب ماری, اچھا سوال کرتے ہیں میرے مولا, آپ نے ان کو پتھر کا جواب پتھر سے دینا چاہیے تھا, یا ایسا ہی کوئی زخم دیتے کہ ان کے جیسے نبی کے چوٹ لگتی تھی ویسے ان کے لگتی, پھر ختم ہو جاتی. ایک مرتبہ امیر کائنات جواب دیں گے. سنیے نوجوانوں, پوری توجہ. امیر کائنات کہیں گے سنو, گہرا زخم اس لیے دیا ہے کہ یہ زخم زندگی بھر رہے, زندگی بھر رہے. مولا مطلب
کہ یہ جو بچے ہیں نا ہمیشہ بچے نہیں رہیں گے, کل کو باپ بنیں گے, توجہ چاہ رہا ہوں, پھر دادا بنیں گے. جب اپنے بچوں اور پوتوں کو کھلائیں گے اور پوتا پوچھے گا بابا جان یہ چہرے پہ نشان کیسا, تو بتانا پڑے گا بغض علی کا نتیجہ ہے. زندہ باد زندہ باد. یہ ہے امامت. نبی مبین شریعت ہوتا ہے, امام محافظ شریعت ہوتا ہے. آپ کہیں گے کیسے, کوئی اور مثال؟ تو ذرا مثال بھی سن لیجئے. جس دین کو 1,24,000 پیغمبر مل کے پہنچاتے ہیں, جب اس دین پہ حرف آتا ہے تو اکیلا حسین اس دین کو بچا لے جاتا ہے. یہ ہے امامت عزیزان گرامی, اسے کہتے ہیں امام. ایک صلوات پر محمد میرے عزیزان گرامی, بہت زیادہ طولانی بیان آپ کے سامنے نہیں کرنا ہے. آج پہلی مجلس ہے, ساری باتیں میں عرض کر دوں آپ کے سامنے تاکہ مجلس کا ایک ماحول اور میسج ہمیں مل جائے کہ کیسی مجلسیں ہونی ہے. پہلی یاد رکھیے گا, میں نے کہا مسائل بھی ہوں گے, ہدایات بھی ہوں گی, فضائل بھی ہوں گے. عزیزان گرامی, پہلا جو میں نے آپ کو میسج دیا وہ یہ کہ باوضو ہو کے آنا ہے. مجلس حسین میں باوضو ہو کے آنا ہے. فرش امامت پہ باوضو ہو کے آنا ہے. بچوں سے کہنا ہے کہ وضو کیا, اگر وضو نہیں کیا وضو کرو, مجلس پہ جا رہے ہو, تاکہ عظمت فرش عزا اور عظمت ذکر حسین بچوں کی نظر میں بلند ہو جائے. میسج ہو گیا. اب آئیے, اب آنا ہے جب فرش عزا پہ تو خود اپنے آپ کو جتنی دیر فرش عزا پر ہیں اتنی دیر ایک عزادار جیسی جو ہے صفت لے کے بیٹھنا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, فرش پہ بیٹھے ہیں, بیٹھیے. کبھی کوئی کام آ گیا, کوئی جو ہے ضروری بات ہو گئی, فرش سے تھوڑا سا ہٹے, اٹھ کے چلے گئے, اپنا کام نپٹایا, آ گئے. لیکن اگر یہیں پر وہ ساری گفتگو ہو جائے گی, یہیں پر وہ ساری باتیں ہو جائیں گی دوران مجلس, دوران سوزخانی, دوران پیشخانی, تو بچوں کی نظر میں عظمت فرش عزا گھٹ جائے گی. بچے سمجھیں گے کہ مطلب جو بھی کام ہو یہیں کر لو, ہنسی مذاق یہیں کر لو, بات چیت یہیں کر لو. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسا کرتے ہیں, لیکن اگر کریں گے تو بچوں پہ اثر پڑے گا. اگر کسی کو مذاق کرنا ہے, کوئی لطیفہ بتانا ہے, فرش سے اٹھیے, باہر جائیے, بتائیے, ہنسیے, مسکرائیے, واپس فرش پہ آ جائیے. توجہ چاہ رہا ہوں. ہاں اگر کوئی اہل بیت کا تذکرہ ہو رہا ہے, ذکر معصومین ہو رہا ہے تو الگ بات ہے. اس لیے تاکہ اپنے بعد والے نسلوں کو ہم عظمت فرش عزا بتا سکیں. مثلا جلوس ہے, یہ صرف عشرے کے لیے نہیں, جلوس ہے, شب بیداری ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. اور طرح طرح کی علماء کرام کی کلپ چل رہی ہے عزیزان گرامی کہ محرم کا استقبال ایسے کرو, ایسے کرو. یہ ساری چیزیں سنیے عزیزان, پروردگار عالم نے یہ نعمت دی ہے, نعمت. اور اس نعمت کے درمیان مثلا شب بیداری میں لوگ کھڑے ہیں, جتنی دیر سن سکتے ہیں دل سے سنیے, نہیں سن رہے ہیں آپ اس جگہ کو چھوڑیے, چلے آئیے دوسری جگہ, الگ ہٹ کے فون پہ بات کریے, موبائل چلائیے, پان کھانا ہے, گٹکا کھانا ہے, جو بھی کرنا ہے کریے, لیکن جس وقت صف عزاداری میں رہیے اس وقت ان چیزوں سے پرہیز کر لیجئے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ ہوگا یہ جو ہمارے پیچھے نسل پروان چڑھ رہی ہے نا, ان کے ذہن میں آئے گا کہ ساری چیزیں ایک طرف, عزاداری کے وقت صرف عزاداری. صلوات بر محمد عزیزان گرامی, یہ دو باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی اس سلسلے سے. اور فرش عزا کی عظمت جانتے ہیں؟ یقیناً جو لوگ فرش عزا پہ آ کے سچے دل سے اور خلوص کے ساتھ بیٹھتے ہیں, پروردگار عالم ان لوگوں پر اپنی نظر کرم فرماتا ہے, اپنی لطف کی نظر فرماتا ہے. اس لیے فرش عزا پہ آئیے, اطمینان سے آئیے. فرش عزا یہ نہیں کہتا کہ تم جب سے چاہو آؤ, جب سے چاہو جاؤ. فرش عزا کہتا ہے جتنی دیر ہمارے پاس ہو اتنی دیر ایک عزادار کی طرح رہو.
ورنہ ہونا تو یہ چاہیے کہ فرش ازا سے ہٹ کے بھی ہم سچے عزادار ہی بنے رہیں، اور یہی ہے محرم اور یہی ہے عزاداری۔ عزاداری باران رحمت، بارش ہو رہی ہے، بارش ختم ہو جائے اور کسی کا کھیت سوکھا کا سوکھا رہ جائے، بہت مثالیں سنی ہوں گی آپ نے۔ اب آپ اس کسان سے پوچھئے کہ بھائی بارش تو اتنی ہوئی، تمہاری فصلیں کیوں سوکھی رہی؟ کہا کہ ہم فائدہ نہیں لے پائے۔ بس عزیزان گرامی، یہ بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ لہٰذا پورے مجلسوں میں، بہت مجلسیں ہوں گے، رات میں 2 مجلسیں ہیں، دن میں مجلسیں ہیں، مجلسیں ساری باتیں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ یہ سب امامت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے بچھایا گیا ہے، شریعت کو سمجھنے کے لیے بچھایا گیا ہے، قربانیوں کو یاد کرنے کے لیے بچھایا گیا ہے۔ اتنی بڑی قربانی ہم فرش ازا پہ آ کے اگر جو ہے ہنسی مذاق کرے تو یقیناً ہمارے لیے یہ زیب نہیں دیتا۔ اس کا مطلب ہم قربانی امام حسین پر توجہ نہیں دے رہے۔ امام کیا ہیں یہ ہمیں سمجھنا ہے، امام کیوں ہیں، یا امامت کیا ہے اور امامت کیوں ہے، ہمارے لیے کیوں بھیجی اللہ نے، اسی ٹاپک پہ میں عرض کروں گا آپ کے سامنے۔ تو امامت یہ ہے کہ جو گردن کٹا کے دین بچا لے جائے اسے امامت کہتے ہیں، جو اپنے بچوں کی قربانی دے کے دین کو بچا لے اسے امامت کہتے ہیں، جو اپنا وطن چھوڑ دے اسے امامت کہتے ہیں دین بچانے کے لیے۔ یقیناً عزاداروں، آپ اپنے گھر کے پروگرام میں وطن سے دور رہتے ہوں گے، وطن اتنا یاد نہیں آتا ہوگا، عید پہ دور رہتے ہیں یاد آتا ہے، اتنا نہیں یاد آتا۔ لیکن اگر محرم آ جائے اور آپ وطن سے دور ہوں، ہر آدمی کو وطن یاد آتا ہے، جاؤ کام چھوڑو، بزنس چھوڑو، تجارت چھوڑو، نوکری چھوڑو، چھٹی لے لو، چلو کہاں، غم منانے کے لیے۔ جتنے لوگ آئے ہیں یہ سب فالتو نہیں ہے، فری نہیں ہے، سب کے پاس کام ہے، سب مصروف ہیں، لیکن اپنا قیمتی وقت لے کے آئے ہو یا نہیں آئے ہو عزاداروں؟ آئے ہو۔ تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ اپنا قیمتی وقت لے کے آئے ہو تو ویسے عزاداری کرے جیسا حسین چاہتے ہیں، ویسے عزاداری نہ کریں جیسا ہم چاہتے ہیں، ویسے عزاداری جیسے حسین چاہتے ہیں۔ حسین نے قربانیاں دی ہیں، ہم بھی قربانی دیں۔ عزاداروں، چاند نمودار ہو رہا ہے، چاند فلک پہ محرم کا آ گیا۔ اہل مدینہ کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ اہل مدینہ کہتے ہیں کہ ہم سارے چاند فلک پہ دیکھتے تھے لیکن محرم کا چاند فلک پہ نہیں دیکھتے تھے، ہمیں محرم کا چاند بنی ہاشم کے محلے سے نظر آتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے چاند فلک پہ دیکھتے تھے اور جب محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا تو بنی ہاشم کے گھرانے سے ایسے رونے کی صدا آتی تھی جیسے کوئی جوان کی میت ہو گئی ہو۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزادارو، دل کھول کے روئیے گا، رونے میں کوئی کوتاہی نہ کریے گا۔ عزادارو، کربلا پہنچنے والے ہیں حسین، کل 1 محرم ہے، پرسوں 2 محرم ہے، کربلا پہنچنے والے ہیں حسین۔ ایک اشارہ خالی مدینہ چھوڑنے کا۔ حسین نانا کی قبر پہ گئے، نانا کی قبر پہ جا کے حسین لپٹ کے کہنے لگے، نانا، حسین اپنا وعدہ نبھانے جا رہا ہے، حسین دین کے تحفظ کے لیے جا رہا ہے۔ اماں کی قبر پہ گئے، اماں جب تک تم نہیں بلاتی تھی تب تک حسین نہیں آتا تھا، لیکن اماں آج حسین اپنے سے آ گیا، اماں حسین جا رہا ہے۔ اجرکم علی الزہرا۔ ہاں، خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، رحمت نازل کرے۔ اماں حسین جا رہا ہے، تیاری ہوئی۔ سنیے گا عزاداروں، جناب صغرا کا نام آتا ہے نا تو ویسے ہی یاد آ جاتا ہے کہ وہ بہن جو مدینے میں اکیلی رہ گئی، تنہا رہ گئی۔ اجرکم علی الزہرا۔ عزاداروں، جناب صغرا نے دیکھا یہ تیاریاں چل رہی ہیں، کیا ماحول ہے، آ کے بابا سے کہا، بابا کچھ ارادہ ہے آپ کا کہیں جانے کا، یہ کیسی تیاریاں ہیں؟
بس اسی منظر کو میر انیس صلی اللہ مقامہ لکھتے ہیں جناب صغرا کی زبانی. امام حسین سے کہتی ہیں بابا یہ گھر کا سب اسباب گیا کس لیے باہر, یہ گھر کا سب اسباب گیا کس لیے باہر, ارے نہ فرش ہے نہ مسند فرزند پیمبر, ارے دالان سے کیا ہو گیا گہوار اصغر, ارے اجڑا ہوا کیوں ہم کو نظر آتا ہے سب گھر, ارے کچھ منہ سے تو بولو میرا دم گھٹتا ہے اماں, کیا سبت پیمبر سے وطن چھوٹتا ہے اماں. اجرکم علی الزہرا, اجرکم علی الزہرا. نکل گئی روح مدینہ, روح مدینہ مدینے سے نکل گئی, کربلا پہنچنے والی ہے. عزادارو کربلا سے کچھ پہلے محرم کا چاند نظر آ رہا ہے. عزادارو 61 ہجری کا چاند نظر آ رہا ہے. میری ماں بہنوں خدا تمہیں سلامت رکھے, میرے نوجوانوں خدا تمہاری بہنوں کے پردوں کو سلامت رکھے, بہنوں خدا تمہارے بھائیوں کو سلامت رکھے. عزادارو سنو, یہ جو چاند آئے گا نا, یہ جو چاند نکلا ہے نا, یہ چاند کوئی ایسا ویسا چاند نہیں ہے, یہ چاند زینب کی بیردائی والا چاند ہے. یہ چاند قاسم کے لاش کے ٹکڑے کر دے گا, یہ چاند عباس کے بازو جدا کر دے گا, یہ چاند اصغر کو رباب کی گود سے الگ کر دے گا. اجرکم علی الزہرا, اجرکم علی الزہرا. خدا کوئی غم نہ دے. سنو عزادارو, سنیں عزادارو, ایک جملہ عرض کروں. کربلا کے واقعے کے بعد, کربلا کے واقعے کے بعد, چاند رات ہے اس لیے چاند کے سلسلے سے عرض کر رہا ہوں. عزادارو کربلا کے واقعے کے بعد اہل حرم جب محرم کا چاند دیکھ لیتے تھے نا تو بہت روتے تھے, بہت روتے تھے. ایک مرتبہ کسی نے آ کے سید سجاد سے پوچھا, اے مولا یہ محرم کا چاند دیکھ کے بنی ہاشم کے گھرانے سے رونے کی آوازیں کیوں بلند ہوتی ہے؟ ایک مرتبہ سید سجاد نے منہ پہ تماچے مارے, ارے آنے والے تو نے انصاف نہیں کیا, مولا سوال ہے. کہ سید سجاد کہتے تو سے بتاتا ہوں کہ یہ روتے کیوں ہے. کہ مولا کیوں روتے ہیں؟ کہ سن لے, جب لیلا چاند دیکھتی ہے تو لیلا کو اپنا چاند یاد آ جاتا ہے, جب فروا چاند دیکھتی ہے تو فروا کو اپنا چاند یاد آ جاتا ہے, ارے جب زینب چاند دیکھتی ہے تو آنا محمد. بس عزادارو ایک جملہ ختم ہو دو. عزادارو, عزادارو یہ چاند نمودار ہوا, غم کا مہینہ ہے. بس عزادارو اس چاند کے نکلنے کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری جو نبھاتی ہے اس شکستہ پہلو ماں فاطمہ کو رو لو. بس ختم ہو گئی مجلس. عزادارو جیسے ہی چاند نمودار ہوتا ہے فاطمہ پرسہ لینے کے لیے کبھی اس مجلس میں آتی ہے کبھی اس مجلس میں جاتی ہے. ارے لاؤ میرے حسین کا پرسہ, ارے لاؤ میرے حسین کا پرسہ. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. یا حسین